اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات محمد عزیزان محترم بزرگان ملت محبان حیدر کرار انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم بخوب واقف ہے کہ اس مجلس اعزاز کا انعقاد ایک مرحومہ کے سال ثواب کے لیے کیا گیا ہے بعنوان چہل، لہذا اولاً مقام دعا ہے کہ پروردگارہ بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام مرحومہ کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ مرحومہ کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو چہردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کو اور حاضرین کے مرحومین کو کربلا والوں کے اور چہردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصاً وقت کے امام کا قرب حاصل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کے وارثین کو عزیز و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما۔ مرحومہ کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات۔ محترم و معزز سامعین، چونکہ سال ثواب کے سلسلے سے مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا سورہ رحمان کے ابتدائی کلمات کو موضوع سخن قرار دیتے ہوئے تلاوت کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں خلاق کائنات ایک خلقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور اپنی رحمانیت سے اس سورہ کا آغاز کر رہا ہے جسے سورہ الرحمن کہا جاتا ہے۔ بہت دیر تمہید نہیں بنانی ہے، بس ان کلمات کے ایک لفظ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے اذہان عالیہ کی طرف پہنچانی ہے۔ بہت جو جہاں بیٹھا ہے اطمینان ہے، سکون ہے، بیٹھا رہے، بس چند لفظوں کا توجہات کا تعلیم۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ قابل غور بات ہے یہ، اور بار بار میں کوشش کروں گا کہ لفظوں کا ترجمہ یا لفظوں کا
ایک اصطلاح میں آپ کے اذہان تک پہنچا سکوں۔ اپنی صفت خاصہ سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے الرحمن، رحمان۔ کون ہے رحمان؟ اب میں پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سورہ رحمان کے ابتدائی کلمات صرف اور صرف محمد اور آل محمد کی شان اقدس میں نازل ہوئے ہیں، باقی کوئی اور ان کلمات کا نہ کوئی حقدار ہے اور نہ کوئی جو ہے مصداق ہے۔ صرف اور صرف یہ ابتدائی کلمات محمد اور آل محمد کی شان اقدس میں نازل ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ مجھے اس آیت کے ایک لفظ سے استفادہ حاصل کرنا ہے، اس لیے میں نے اسے موضوع سخن قرار دیا۔ الرحمن، رحمان ہے۔ کون ہے رحمان؟ علم القرآن، وہ ہے رحمان کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے، بار بار توجہات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ رحمان ہے وہ کہ جس نے قرآن کی جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ جبکہ بہتر جانتے ہیں بزرگان بیٹھے، تعلیم دینے کا ذکر ہے وہ بھی قرآن کا، یا قرآن کا علم دیا یا قرآن کی تعلیم دی، ذرا محسوس کیجئے گا۔ تو سورہ کا آغاز ایسا ہونا چاہیے تھا کہ علیم ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، عالم ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، عالم ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، معلم ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ پر اس نے اپنی صفت خاصہ کو رکھ کر کہا کہ رحمان ہے وہ کہ جس نے قرآن کا علم دیا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا ہے نا؟ یعنی پہلا مرحلہ تو یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا رحم ہے انسان کے اوپر۔ اللہ کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے انسان کو علم جیسی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت کے تقاضے ہیں اور اس نے اپنی صفت خاصہ سے اعلان کر رہا ہے۔ الرحمن، رحمان ہے وہ علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا علم دیا۔ اور پھر فرمایا خلق الانسان، اور وہ وہی تو ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا۔ اب میں نے کہا کہ یہ آیات صرف اور صرف محمد و آل محمد کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ پہلے اور خلقت کا سلسلہ بعد میں۔ یعنی یہ قرآن کا دعویٰ تھا کہ کوئی ایسا ہے جسے علم پہلے دیا گیا اور بھیجا بعد میں گیا، اور یہ دعویٰ ہی رہ جاتا اگر علی تنزیل سے پہلے قرآن نہ سناتے ہیں۔ تو لہذا اس دعوے کو دلیل دی ہے علی مرتضیٰ نے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیات صرف اور صرف آل محمد کی شان اقدس میں نازل ہوئی، لیکن میں پھر اسے موضوع سخن قرار دے رہا ہوں صرف ایک لفظ کے لیے۔ وہ فخری انداز میں کہہ رہا ہے خلق الانسان، بس اسے مجھے موضوع بنانا ہے۔ وہ وہی تو ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا۔ تو انسان کے شرف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے جب انسان کی خلقت کا ذکر قرآن مجید میں کیا تو کسی اور مخلوق کے ساتھ مل کر نہیں کیا ہے، بلکہ منفرد طور پر اللہ نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا اور فخری انداز میں کہا خلق الانسان۔ بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، بہت نازک سا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں۔ خلق الانسان، وہ وہی تو ہے جس نے انسان کو خلق کیا۔ پورے قرآن مجید میں یہ نہ کوئی چیلنج ہے نہ کوئی دعویٰ ہے، ایک تحقیق ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں یا احادیث قدسی میں ایک مقام پر آپ دکھائیے، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کی نظر ادھر ادھر جاتی ہے تو خلفشار نہیں ہوتا ہے، لیکن جب پوری ایک جماعت جو ہے وہ اپنے موقف سے ہٹ کر نظریں دائیں بائیں پھیرانے لگے تو پھر انتشار پھیلنے لگتے ہیں۔ ایک سلوات ہے جو محمد والے محمد پر ہے۔ تو مجھے احساس دلائیے، میں صرف ایک تمہید قائم کر رہا ہوں، بڑا نازک سا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں۔ خلق الانسان، یہ اس نے فخری انداز میں کہا کہ میں نے انسان کو خلق کیا۔
پورے قرآن مجید میں یا کسی بھی احادیث قدسی میں آپ دکھائیے کہ اللہ نے کہیں بھی کہا ہو یا فخر کیا ہو اس بات پر کہہ کر کہ اس نے کبھی کہا ہو کہ میں نے نمازی کو خلق کیا، اس نے کبھی کہا ہو کہ میں نے روزے دار کو خلق کیا، اس نے کبھی کہا ہو میں نے حاجی کو خلق کیا، اس نے کبھی کہا ہو میں نے عبادت گزار کو خلق کیا، لیکن وہ فخر کر رہا ہے میں نے انسان کو خلق کیا۔ کاش کے یہ لفظ پہنچے، میں نے انسان کو خلق کیا، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ بندہ نمازی ہو پر انسان نہ ہو۔ بھائی آپ نے غور کیا بھائی، اب میں کہاں سے الفاظ لاؤں، اس سے آسان الفاظ تو نہیں ہے۔ بندہ روزے دار ہو پر انسان نہ ہو، بندہ حاجی بن جائے اور اس میں انسانیت نہ پائی جاتی ہو تو نہ اس کے نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ، نہ اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے حاجی بننے کا کوئی فائدہ، اس لیے کہ پہلا موقف ہی انسان ہے۔ جیسے کہ اس نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اب بڑا نازک سا جملہ ہے، صرف خلق ہی نہیں کیا ہے بلکہ ایک عطا کی طرف اور اعلان ہو رہا ہے، علمہ البیان، ہم نے اس حضرت انسان کو بیان عطا کیا۔ اب یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے، بیان یعنی طاقت گویائی، یعنی ہم نے اس انسان کو بولنے کا سلیقہ عطا کیا۔ میں ایک لفظ عرض کرتا چلوں حضور، بولنا کمال نہیں ہے، کمال انسان یہ ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، اور کتنا بولنا ہے۔ نہیں آپ نے غور کیا ہے بھائی، بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں جی میں آئے بولنا شروع کر دیا جائے۔ طاقت گویائی یہ انسان کو اللہ نے سب سے بڑی عطا کی ہے، بیان عطا کیا ہے، یعنی یہ بولنے کی صلاحیت۔ دیکھیں میں آپ سے سوال ہے، اکثر لوگوں کے، میں پھر ایک لفظ جملہ کہتا چلوں، اکثر یہ لوگوں کی صرف غلط فہمیاں ہیں کہ زبان بولتی ہے، یہ صرف لوگوں کی مینٹلٹی ہے اور غلط فہمیاں ہیں کہ زبان بولتی ہے۔ زبان، انسان سے لمبی زبان تو نجس جانور رکھتے ہیں پر بول نہیں پاتے۔ ارے بھائی آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے بھائی، انسانوں سے لمبی زبان نجس جانور رکھتے ہیں پر بول نہیں پاتے۔ یہ صلاحیت اللہ نے انسان کی زبان کو عطا کی۔ میں صرف انسان کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں بھائی، یہ صلاحیت اللہ نے کسے عطا کی؟ انسان کی زبان کو عطا کی، یعنی وہ بولے۔ اس لیے کیوں بولے یہ، اس کی وضاحت میرے اور آپ کے پہلے امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے کی تھی۔ وہ فرمایا تھا بولو بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یعنی انسان کی آئیڈینٹی اس کا چہرہ نہیں ہوتا، انسان کی پہچان اس کی یہ جسم کی بناوٹ نہیں ہے، انسان کی آئیڈینٹی ہے اس کا بیان۔ کاش کہ خدا میرے الفاظوں کو توفیق دے کہ میں سب کو اس موضوع پہ جمع کر سکوں۔ انسان کی پہچان در حقیقت ہے اس کا بیان کہ وہ بولتا کیا ہے، اور جس نے اسے آئیڈینٹی بنا لیا، جس نے، میں پھر لفظ دوہرا رہا ہوں، جس نے بیان کو آئیڈینٹی بنا لیا، صدیاں گزر گئی پر ان کے بیان آج بھی منبر سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نہیں آپ نے غور کیا ہے بھائی، جنہوں نے بیان کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیا، ابھی لفظ نہیں پہنچا ہے پھر کہہ رہا ہوں، اس بیان کو آئیڈینٹی بنانے والے ہیں علی کے غلام۔ زندانوں میں یوں تو بہت لوگ رہے، دار پر یوں تو بہت لوگ چڑھائے گئے، لیکن جو دار پر بھی بیان کو اپنی آئیڈینٹی بنا لے اسے نیسم کہا جاتا ہے۔ نہیں آپ غور کر رہے ہیں نا، تو چہروں کو آئیڈینٹی بنانا، دولت کو آئیڈینٹی بنانا، عہدوں کو آئیڈینٹی بنانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں انسان وہی ہے جو بیان کو اپنی آئیڈینٹی بنا لے، جو اپنی زبان کو اپنی آئیڈینٹی بنا لے۔ خلق الانسان، واللہ وہی ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا، وہ رحمان وہی ہے جس نے انسان کو خلق کیا۔ اب یہ بزرگان میرے بیٹھے جوانوں کے لیے ایک جملہ سر کروں،
صرف بیان ہی نہیں عطا کیا، وہ خدا داد منصب عہدے جو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، جو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، وہ پانچوں منصب اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیا۔ دیکھیے ابھی میری بات صرف انسان پہ ہو رہی ہے، قبیلہ انسان پر ہے نا۔ اس میں پہلا منصب ظاہری طور پر نبوت ہے، خلافت ہے ظاہری طور پر پہلا منصب، خلافت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے اور ولایت۔ یہ پانچوں منصب اللہ نے کسے عطا کیے؟ بھائی میرے ذرا سے گواہی دے تو میں آگے بڑھوں۔ کسے عطا کیے؟ انسان ہے نا، صرف انسان پہ بات ہو رہی ہے۔ لفظ بدلنا ہوں تاکہ فضیلت سمجھ میں آ جائے۔ یہ منصب ہی نہیں عطا کیے بلکہ یہ منصب دے کر اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ نہیں آپ نے غور کیا ہے اس جملے پر بھائی؟ میں نے تاریخ سمیٹی ہے اس جملے میں۔ صرف یہ منصب نہیں ہے بلکہ یہ منصب دے کر کائنات ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی نے جانور کو بلایا ہو اور جانور نہ آئے ہو؟ میں نے تو حسن طنز میں یہ جملہ صرف کیا تھا، یہ آپ کے ذہنوں کی ذمہ داری ہے۔ بھائی تم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ رسول نے اگر سنگریزوں کو حکم دیا ہو اور سنگریزے گویا نہ ہوئے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ اگر امام نے بس ایک مرتبہ کہا ہو اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے، تو کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا یہ منصب دے کر، کائنات کی ہر مخلوق کو۔ تو یہ وہ ہے جنہیں منصب عطا کیے گئے۔ لیکن اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، تو تمام زندگی قبیلہ انسان کو تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے ہم جیسا ہے کون؟ نہیں آپ نے غور کیا ہے بھائی اس کائنات میں ہمارے قبیلے جیسا کون ہے؟ اللہ نے ہمیں عزت عطا کی، ہمیں شرف عطا کیا، شرف المخلوق مخلوقات کہہ کر ہے۔ اللہ نے ہمیں افضل بنایا، اب تک ہمیں بہتر بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا۔ تو تمام تر صفات و تمام تر کوالٹی اللہ نے کس کو عطا کی؟ انسان کو۔ اور پھر جملہ قرآن سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ جو کچھ بھی اس زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، یہ سب ہم نے کس کے لیے خلق کیا؟ نہیں آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ سب ہم نے کس کے لیے خلق کیا؟ انسان کے لیے خلق کیا۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے۔ اب میں بس تمہید مکمل کر چکا ہوں، نتیجتاً چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کس کے لیے؟ تو سب سے زیادہ شکر گزار کسے ہونا چاہیے؟ نہیں آپ نے غور کیا ہے، مجھے تو جملہ بدل دینا چاہیے بھائی۔ سب سے زیادہ شکر گزار اور سب سے زیادہ انکساری، سب سے زیادہ عاجزی کس میں ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محترم اللہ نے اس لیے کہ اسے بنایا، شرف اسے عطا کیا۔ یہ تمام تر مہمان نوازیوں کے تمام تر انتظامات اللہ نے کس کے لیے سجائے؟ انسان کے لیے۔ تمام تر عہدے جو عظیم ترین عہدے ہیں وہ اللہ نے کس قبیلے میں رکھے؟ انسان کے۔ تو کوئی بھی انسان کھڑے ہو کر دنیا کی کسی بھی مخلوق سے کہہ سکتا ہے حضور تم میں اور ہم میں وہ فرق ہے کہ اللہ نے جنہیں حاکم بنایا ہے تمہیں محکوم بنایا ہے۔ نہیں آپ غور کر رہے ہیں بھائی؟ بھائی یہ تو میں ابھی انسان پہ گفتگو کر رہا ہوں، صرف قبیلہ انسان پر ہے۔ تو لیکن اب ذرا سا جتنا سب کچھ اللہ نے عطا کیا بھائی، یہ ایک حسن طنز میں جملہ عرض کر رہا ہوں، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا سب سے اطاعت گزار انسان کو ہونا چاہیے تھا، پرہیزگار انسان کو ہونا چاہیے تھا، شکر گزار انسان کو ہونا چاہیے تھا۔ بس کائنات میں یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ نبی نے جانور کو بلایا اور جانور چلے آئے۔ نہیں آپ نے غور کیا؟ لفظ بدل لاؤ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کائنات کی کسی مخلوق میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبوت کی باقی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی بلائے اور یہ نہ آئے۔
جسے بلایا نبی نے وہ چلایا، باغی بنا تو انسان۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، اتنے تمہید کے بعد بھی اگر آپ خاموش رہے تو میرے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ارے دنیا کی کسی مخلوق میں اتنی ہمت نہیں کہ نبوت بلائے نہ کوئی نہ آئے، باغی بنا تو انسان بنا، نبی بلاتے رہے اور یہ جاتے رہے۔ یعنی اللہ نے جسے عزتیں عطا کی تھی، بس ایک لمحے میں سارا کھیل پلٹ گیا کہ تم نے ہماری عزتوں کا مذاق بنایا ہے، تو اب ہم دوسری منزل نازل کر رہے ہیں۔ وہ منزل کیا کہ اب تک تمہیں رحمت کہا جاتا تھا، اب قیامت تک تم پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو حضور یہ تمام تر منصب کسے ملے؟ اس میں سب سے پہلا منصب ہے ظاہری اور باطنی طور پر بھی خلافت۔ یہ پہلا منصب بھی اور آخری منصب بھی یہی ہے، خلافت۔ اور یہ واحد اس نظریے سے بھی پہلا منصب ہے کہ جس پر اختلاف ہوا۔ یہ ایسا منصب ہے کہ جس میں لوگوں نے اپنے نظریے قائم کیے، ہے نا؟ مجھے یہ تو نہیں پڑھنا ہے کہ خلیفہ کون ہے نا، لیکن یہ ضرور پڑھوں گا کہ خلیفہ کون بن سکتا یا خلیفہ کون نہیں بنے گا، صرف بنیاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی پہلا منصب ہے اور اعلان ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آواز آ رہی ہے پروردگارہ تو ایسی مخلوق خلق کر رہا ہے میں یفسد ہے۔ اب بہت نازک سا جملہ ہے، اگر پہنچ جائے تو دو تین حوالے عرض کر رہا ہوں۔ کائنات کے جاہل سے جاہل مسلمان کا بھی اللہ پر اتنا یقین تو ہے ہی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اگر کسی کا نقصان بھی ہو جائے تو اسے کیا کہہ کے دلاسا دیتے ہیں؟ بھائی گھبرائیے نہیں، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ بھائی کسی پہ اتنا اعتقاد تو کم سے کم باقی ہے نا کہ اللہ جو کرتا ہے۔ اب یہ سب کا ہے، وہ چاہے جاہل ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، ہے نا؟ یہ اس اعتقاد میں تو سب برابر ہے نا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو جب جاہل سے جاہل انسان کا اتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، تو فرشتے تو پھر بھی نور سے بنے ہیں۔ نہیں آپ نے غور کیا؟ میں نے جو اعتراض کیا اگر پہنچ جائے تو مجھے ساتھ ہے۔ بھائی فرشتے تو اطاعت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ کوئی فرشتہ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے جسے یہ کہہ دیا جائے یہ والا فرشتہ بڑا جاہل ہے، نعوذ باللہ۔ مجھے پتا ہے بھائی سب عالم ہیں کہ نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ایسی مخلوق خلق کر رہا ہے، تو کیا فرشتوں کو یقین نہیں ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے؟ کیا فرشتوں کو یقین اور اعتقاد نہیں ہے؟ کہ یقین ہے تو پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سوال نہیں کر رہے بلکہ خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور بنیاد ہی پہ آبجیکشن اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ خوریزی کرنے والے کبھی خلیفہ نہیں بنیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا ہے، میں نے بہت نازک سا مرحلہ طے کیا ہے۔ بھائی پہلے ہی خلافت پہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ خوریزی کرنے والے آئیڈینٹی کلیئر کی جا رہی ہے، خلیفہ نہیں بنے گی۔ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں خلافت و امامت کی بات آئی ہے وہاں ظلم اور جور کی بات ضرور کی گئی ہے، یہ آئیڈینٹی کلیئر کی گئی ہے۔ سنیے مثلا منصب امامت، انی جاعلوں کا للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام مقرر کیا، تو دل میں اشتیاق ہوا نا کہ پروردگارہ یہ عہدہ میری ذریت میں رکھنا۔ آواز کیا آئی؟ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم اس عہدے پر ظالم نہیں آئیں گے۔ تو قرآن یہ تو بتا رہا ہے کہ خلافت اور امامت ایسا منصب ہے کہ جس پہ ظالم نہیں آئیں گے۔
یعنی ظالم نہ خلیفہ بنے گا اور ظالم نہ امام بنے گا. تو جہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ظالم نہ خلیفہ بنے گا، ظالم نہ امام بنے گا، وہاں قرآن یہ بھی بتائے گا نا کہ ظالم کسے کہتے ہیں. بھائی ظالم کے بڑے اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں ظالم کی، لیکن سورہ العنکبوت کی آیت نمبر غالباً 47 ہے یا 46 ہے، اس میں آواز آ رہی ہے وَمَا يَجْحِدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. دیکھو کائنات میں جو بھی ہماری آیتیں جھٹلائے گا وہ ظالم ہوگا. بھائی اس آیت پہ تو خاموش نہیں رہنا، نتیجتاً آیت تھی، جو بھی آیتیں جھٹلائے گا وہ ظالم ہوگا. ظالم نہ امام بنے گا، ظالم نہ خلیفہ بنے گا. اور جو آیتیں جھٹلائے وہ ظالم بھی، جو آیتیں جھٹلائے جو ظالم ہے، ظالم نہ خلیفہ بنے گا نہ امام بنے گا. آیتیں جھٹلانے والا ظالم ہی نہیں بلکہ اسی سورہ العنکبوت میں پھر ارشاد ہوا وَمَا يَجْحِدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. دیکھو جو آیتیں جھٹلائے گا وہ ظالم تو ہوگا ہی، ساتھ میں کافر بھی ہوگا. آیتیں جھٹلانے والا کافر بھی ہے اور آیتیں جھٹلانے والا ظالم بھی ہے. نہ ظالم خلیفہ بنے گا اور نہ کافر خلیفہ بنے گا. اور جو آیتیں جھٹلائے گا وہ یہ دونوں ہوگا، ظالم بھی ہوگا کافر بھی ہوگا. 1400 سال سے لے کے اب تک شیعہ یہی تو سمجھا رہے ہیں فاطمہ دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی، اوقات بتانے گئی تھی، اس لیے کہ بی بی آیتیں سنا رہی تھی، وہ جھٹلا رہا تھا. یعنی جھوٹوں کے چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے گئی تھی. جنہیں تم خلافت دے رہے ہو، جنہیں تم خلیفہ سمجھ رہے ہو، حقیقت میں تو ظالم ہے. اور قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ ظالم نہ خلیفہ بنے گا، ظالم نہ امام بنے گا. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ظالم نہ خلیفہ بنے گا، ظالم نہ امام بنے گا. دوسرا مرحلہ بھی یہ آتا ہے کہ ظالم خلیفہ بنے گا کون. تو یہ بھی قرآن مجید واضح کر رہا ہے. ذرا محسوس کیجئے. پہلے خلیفہ ہے حضرت آدم. قرآن مجید میں 3 خلیفہ ہیں جن کی خلافت کا اعلان نام لے کر کیا گیا اور وجہ خلافت بھی بیان ہوئی کہ انہیں خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے. وجہ خلافت اب میں غالباً اب تک 7 یا 8 آیتیں سنا چکا ہوں. 2 یا 3 آیتیں حوالے کے طور پر وہ سنا رہا ہوں. آیت اس لیے سنا رہا ہوں کہ آیت کا حوالے نہیں مانگے جاتے. روایت میں تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے حضور چونکہ معتبر کتاب نہیں ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو لہذا اس وجہ سے میں نے آیتوں کا انتخاب کیا. تو پہلے خلیفہ ہے حضرت آدم. اب یہ ایک بزرگان بیٹھے، شعرا بیٹھے، ادیب بیٹھے، علماء بیٹھے، ایک جملہ سر کر سکتے. لفظ جب اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو اپنا معیار کھو دیتا ہے. اب میں اس کی بڑی مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جسے قوم والے، بستی والے، برادری والے یا آپسی جوانوں کا کوئی گروہ یا کوئی گروپ تنزیہ یا تفریحاً یا مزاحیہ صورت میں کہتا ہو کہ دیکھو امام آ رہا ہے. کسی کو نہیں کہتا ہوا سنا ہوگا آپ نے کہ دیکھو اسے تنزیہ یا مذاق میں کہتے ہو رسول آ رہا ہے نا، یا نبی آ رہا. پر کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جسے بستی والے خلیفہ کہتے ہیں. نہیں آپ نے غور کیا؟ اب میرے پاس اس سے آسان لفظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ لفظ جب اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو اپنا معیار کھو دیتا ہے نا. اسے اس کے مقام سے ہٹایا گیا لہذا اپنا معیار کھو بیٹھا ہے. اب یہ میں نے تفریحاً ایک بات کہی ہے وضاحت کے طور پر ہے. تو 3 خلیفہ ہیں قرآن مجید میں جن کی خلافت کا اعلان بھی ہو رہا ہے، نام بھی بتایا جا رہا ہے اور بنیاد خلافت بتائی جا رہی ہے، انہیں خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے. پہلے خلیفہ ہے حضرت آدم. تو پہلے معترض ہوئے ملک، وہ کہہ رہے ہم میں سے کسی کو ریفرنس دے رہے ہیں، ذرا سنیے. ریفرنس کس چیز کا ریفرنس؟ نحنو نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے. تو کیا اللہ نے کسی فرشتے کو خلیفہ بنا دیا؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب یہ خالی عبادت کی وجہ سے تو خلافت نہیں ملے گی ہے نا. پھر آدم کے لیے کیوں؟
چونکہ معترض فرشتے تھے تو اللہ نے بنیاد خلافت بتائے. وجہ خلافت کہ آدم کو خلافت کیوں دی جا رہی ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا. اور فرشتوں کے سامنے ایک چیلنج، اور ایک چیلنج کی صورت میں آفر بھی ہے اور چیلنج بھی ہے. اور کہا انبئونی، یعنی جو میں نے آدم کو عطا کیا ہے تم میں ہمت ہے تو تم بتا دو. یعنی اگر تم نے بتا دیا تو خلافت لے جاؤ، اور نہیں بتا سکے تو خاموش بیٹھے رہو. فرشتوں کو احساس ہوا تو فوراً فکرہ کا پروردگارا ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے عطا کر دی. تو یعنی پہلے ہی خلیفہ کی بنیاد خلافت بتائی گئی، وہ ہے علم. نہیں آپ نے غور کیا بھائی؟ اور ہر علم نہیں، وہ علم جو اللہ نے عطا کیا ہے. پہلے ہی خلیفہ کی بنیاد خلافت کیا بنی؟ علم. دوسرے خلیفہ ہیں قرآن مجید میں حضرت داؤد. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا. تو کہیں کوئی سوال نہ کر بیٹھے کہ انہیں خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، تو اللہ نے فوراً بنیاد خلافت بیان کی کہ کیوں خلافت دی. فاحکم بین الناس بالحق، تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو. نہیں آپ نے غور کیا بھائی؟ آدم کی بنیاد خلافت بنا علم، داؤد کی بنیاد خلافت بنا حق، اور تیسرے خلیفہ ہے حضرت ہارون. جناب موسیٰ 40 شبوں کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ امت کو، قوم کو کس کے حوالے کر آ رہے ہیں؟ لہذا اپنا خلیفہ بنا کر آؤ. کہ کسے بنانا ہے؟ کہ اسے جس کے لیے دعا مانگی تھی، یعنی اپنے بھائی ہارون کو بنا کر آؤ. وہ کہا قال الموسیٰ، سورہ بقرہ موسیٰ آئے اور آ کر ہارون سے کہنے لگے اے ہارون میرے بھائی اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ. تو قرآن نے واضح کیا کہ ہارون کی بنیاد خلافت بنا نصر رسالت، رسول کا گواہی دینا. تو قرآن مجید میں 3 خلیفہ ہیں اور تینوں کی بنیاد خلافت ہے. آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق، اور ہارون کی بنیاد خلافت ہے نصر رسالت. اب ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے آپ خلیفہ مان لیجئے. نہیں آپ تک جو ہے میں جملے نہیں پہنچا پایا ہوں بھائی. عجیب بات یہ ہے کہ بہت خوبصورت نتیجے کے بعد بھی اگر حق ادا نہ ہو تو پھر پڑھنے کا لطف نہیں آتا. اب میں کیا عرض کروں کہ حضور اگر روایت ہی سنی ہے تو میں روایت کی طرف چلا جاتا ہوں، لیکن پہلے یہ نتیجہ پورا کروں. جس کے پاس ایک ایک صفت ہے، آدم کے پاس ایک صفت، داؤد کے پاس ایک صفت، ہارون کے پاس ایک صفت، ان تینوں صفت میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے آپ خلیفہ مان لیجیے. ورنہ ہم سے پوچھو کہ ہم نے علی کو کیوں مانا ہے، ہم بتائیں گے اس لیے کہ آدم کی بنیاد خلافت ہے علم. تو علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ منبر کوفہ سے کہا جا رہا ہے سلونی سلونی. علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق، تو مسجد نبوی کے محراب میں بچھے ہوئے مصلی پر مرسل اعظم کی یہ دعا آج بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ نبی نے جماعت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی پروردگارا تو حق کو ادھر ادھر بول دے جدھر جدھر علی بول جائے. اور تیسرے خلیفہ ہے حضرت ہارون جن کی بنیاد خلافت ہے نصر رسالت. تو یہ صفت بھی علی کے پاس موجود، اس لیے کہ میدان غدیر آج بھی گواہی دے رہا ہے من کنت مولا. علی کے علاوہ اگر کسی اور کی شہادت و گواہی کے سلسلے میں نبی سے کوئی روایت آئی ہو تو لاؤ. نہ کوئی دکھا سکتا ہے
اور نہ کوئی ثابت کر سکتا. تو پہلا منصب ہے خلافت اور یہی آخری منصب بنا جو لڑائی کی وجہ بنا. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں 2 جملوں کے ساتھ. عجیب مرحلہ ہے حضور. بعد نبی جو سب سے پہلا حق چھینا گیا وہ حق علی ہے، یعنی جسے خلافت کہا جاتا ہے. اور اسی حق کو دبائے رکھنے کے لیے اور اس حق سے لوگوں کے ذہن کو کنورٹ کرنے کے لیے پھر اور حق چھینا گیا جسے حق زہرا کہا جاتا ہے نا. لیکن میں مسائل کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بس 2 جملے سن لیجیے. 25 سالوں تک خلافت جو ہے وہ نامحرم کے پاس رہی. اب اردو ادب کا زوال پذیر زمانہ ہے تو دل تو یہ چاہتا تھا کہ اس جملے کا لطف لیا جائے. تو بہرحال 25 سالوں کے بعد قوم چلی آئی، یا علی یا عہدہ سنبھال لی. وجہ اس لیے کہ بیت المال میں مال ختم ہو چکا ہے. بیت المال یعنی اکنومی ہے نا، جی ڈی پی آپ کہہ سکتے ہیں اسے آج کی زبان میں. یہی ہے جو مارکیٹ کو اور سماج کو اوپر لے کر آتی ہے. بیت المال میں مال نہیں ہے تو مارکیٹ کی طرف پیسہ نہیں آ رہا. مارکیٹ کی طرف پیسہ نہیں تھا تو تاجروں نے آنا بند کر دیا. تاجر نہیں آ رہے تھے تو کاروبار نہیں مل رہا تھا. کاروبار نہیں تھا تو فاقے ٹوٹ رہے تھے. فاقے ٹوٹے تو ضمیر جاگا. آپ تو حالات حاضرہ میں زندگی گزارے. اگر ہر جملے کی مجھے وضاحت کرنی پڑے تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ. اگر ہر جملے کی وضاحت کروں گا تو وقت بہت ضائع ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ایک جملہ کہتا چلوں. یہ اسی زمانے میں نہیں، ہر زمانے کی بات ہے. جب انسان خود اور اس کا پریوار فاقوں میں ٹوٹ پڑ جاتا ہے اور فاقوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے سرکار غلط چنی ہے. نہیں آپ نے غور کیا بھائی. اس لیے کہ بھرے ہوئے پیٹ کبھی بھی انقلاب نہیں لاتے. انقلاب کی بنیاد ہمیشہ جو ہے وہ فاقے بنتے ہیں، خالی پیٹ بنتے ہیں. یا لفظ بدلو حضور، بھرا ہوا پیٹ ضمیر کو جاگنے نہیں دیتا، عقل کو ہوش کے ناخون نہیں دیتا ہے. بھرا ہوا پیٹ ذہن پہ غنودگی طاری رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کم کھایا کرو. نہیں آپ نے غور کیا. اس لیے کہ تاکہ تمہارے ضمیر روشن ہے، عقلوں پر غنودگی طاری نہ ہو. لہذا کم کھانا جو ہے وہ ضمیر کی حیات کی دلیل ہے. تو لہذا لوگ چلے آئے علی کے پاس، یا علی آپ سنبھال لیجیے. مولا نے 3 دفعہ ٹھوکر ماری حکومت کو، اقتدار کو، لیکن کہا کہ محشر کے میدان میں ہم شکوہ گو ہوں گے. ہم علی کے دروازے پر یہ عہدہ لے کر آئے تھے اور علی نے. لہذا مولا نے فرمایا کہ حضور قبول ہوگا لیکن شرائط میرے ہوں گے. اب یہ میرے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی بستی کا کوئی جوان کسی عہدے پہ فائز ہو جائے تو اس کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بستی کو ڈیولپمنٹ کی طرف لائے، ہے نا. اس سماجی اور حکومتی اعتبار سے جو بھی عہدہ اس کی بستی کو مل سکتا ہے وہ اسے دے دیا جائے. یہ ہر جوان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا. علی کی زندگی گزر رہی ہے مدینے میں. علی کے بچے پروان چڑھے مدینے میں. بہت نازک کو جملہ کہنے جا رہا ہوں. قبر رسالت مآب مدینے میں، قبر زہرا جناب سلام اللہ علیہ مدینے میں، علی کا پریوار مدینے میں. اور جس وقت لوگ عہدہ لے کر آئے ہیں علی کے پاس اس وقت حکومتی اعتبار سے مدینے کا اسٹیٹس یہ ہے کہ مدینہ پائے تخت ہے، کیپٹل ہے کہ نہیں ہے نا. اب ذرا جملہ سنیے گا، بہت نازک ہے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے تو مولا کائنات کو مدینے کے اسٹیٹس کو اور بلند کر دینا چاہیے تھا. حکومتی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں ہے نا. لیکن مولا کائنات نے کیا کیا؟ کہا کہ آج سے پائے تخت مدینہ نہیں ہوگا بلکہ کوفہ ہوگا. یعنی حکومتی اعتبار سے اسٹیٹس اور نیچے لائے. پھر جملہ ذرا محسوس کرنا. وجہ
تو حکومتی اعتبار سے اسٹیٹس ہو رہا ہے، پائے تخت کسے بنایا؟ کوفے کو. اور کوفہ خوش ہے کہ علی نے ہمارا اسٹیٹس بلند کیا، ہماری عزت کو، ہماری بستی کو عزت عطا کی. لیکن مدینے کا اسٹیٹس وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت نہیں کروں گا، صاحبان فہم ہے، جملے کی قدر کیجیے گا. وجہ بس اتنی سی ہے کہ خلافت کے درخت کو جو دیمکیں لگی ہوئی تھیں، ان دیمکوں نے درخت تو چاٹ لیا تھا پر دیمکیں ابھی زندہ تھیں. نہیں آپ نے غور کیا ہے بھائی؟ ان دیمکوں کے منصوبے فیل کرنے کے لیے زمین کا بدلنا ضروری تھا. کاش کے لفظ پہنچتا. اور یہ مفہوم، اب یہ حدود تاریخ کا ایک ایسا مفہوم ہے جسے میں بہت زیادہ کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ایک اشارتاً جملہ عرض کرتا چلوں. بات عجیب و غریب سی ہے. مولا کائنات نے حکومت کو سنبھالا اور کوفے میں داخل ہوئے اور خطبہ دیا باری تعالیٰ. بس ایک جملے کی طرف لا رہا ہوں. اور پھر کچھ قانون جو ہے وہ نافذ کیے گئے، منسوخ کیے گئے، کچھ بنائے گئے، کچھ لاگو کیے گئے. ان میں ایک قانون سن لیجیے، اور یہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے سب جگہ پڑھا ہے اور جب تک زندہ ہوں پڑھتا رہوں. وہ قانون کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا آج تک کسی بھی نسبت سے یعنی چاہے وہ رشتہ داری کی نسبت سے ہو کہ حضور ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، یا کوئی کسی شجاعت کی نسبت، کسی بھی نسبت سے، اب تک جو بھی بیت المال سے ایکسٹرا وظیفہ کھا رہا تھا سب کا بند کر دو. نہیں آپ نے غور کیا؟ اور ابھی تو کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں. مسئلہ تو اس سے آگے والے قانون پہ بنا. کیا کہ اب تک یہ جتنا کھا چکے ہیں سب واپس لاؤ. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے بھائی. کاش کہ یہ لفظ پہنچے. میں بہت نازک مرحلے پر آپ کو لے کر آ گیا. اب یہاں تک بند کرنے تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اب جو یہ ریکوری ہونی ہے، اب دو مسئلے بنے سامنے والوں کی زندگی میں. ایک تو وہ جو رویل لائف اسٹائل تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ جو کھا چکے ہیں وہ دے کہاں سے ہے نا. ذرا سے محسوس کرنا. تو بڑے اس پہ ہیلے کیے گئے. تو مولا نے پھر باؤنڈیشن لگائی جس کے پاس ثابت ہے نا کہ انہوں نے کھایا ہے، جب تک وہ پے نہ کر دے بستی چھوڑ کر نہیں جائے گا. اسے کہتے ہیں نظر بند کرنا. اب میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کس کس پہ باؤنڈیشن تھی، کچھ تحقیقات بھی کیجئے ہے نا. تو جوانوں سے گزارش ہے پوچھے بزرگان سے کہ کس کس پہ جو ہے وہ باؤنڈیشن لگائی گئی کہ کون بستی کے باہر جائے گا اور کون نہیں جا سکتا ہے نا. تو بہرحال اب یہ خلفشار کی وجہ بنی. یہی وجہ ہے اور یہی وہ سب سے بڑا قانون تھا جو امت کو اپنے ہی خلیفہ کے مقابل میں لے آئے. کاش کے یہ لفظ پہنچے. یہی وہ قانون تھا جو امت کو اپنے خلیفہ کے مقابل میں لے آئے. اس لیے کہ اب علی کے خلاف کیسے علی کو برخاست کیا جائے تاکہ اپنا لائف اسٹائل، وہ جو رویل لائف اسٹائل ہے وہ واپس لایا جائے اور وہ اس سے بھی بچ جائے. لیکن ایک جملہ میں عرض کروں بھائی، علی کی حکومت کا پہلا دن اور قانون یہ بنا رہے ہیں کہ جو بھی ناجائز کھا رہا ہے پہلے تو اسے روکا جائے، اور دوسرا قانون یہ بنا ہے کہ جتنا کھا چکے ہیں سب لیا جائے. اب جنہیں بھی یقین ہے کہ جب وقت کا امام آئے گا اور وہی حکومت قائم کرے گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے بھائی. میں نے کہا میں جہاں جاؤں گا یہ بات پڑھتا رہوں گا. اب اگر کوئی درگاہوں کا کھا رہا ہو، کوئی عزا خانوں کا کھا رہا ہو، کوئی انجمنوں کا کھا رہا ہو، کوئی مساجدوں کا کھا رہا ہو، کوئی اگر وقف کا کھا رہا ہو، تو یہ سمجھ کے کھائے کہ جب امام آئیں گے تو بند ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ حلق سے واپس بھی لیا جائے. یہ ایسا مسئلہ ہے جسے صرف چھوڑا نہیں جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے کفن میں جیب نہیں رکھی ہے کہ جس میں 2-4 پلاٹ کے کاغذات لے جائے اور اس سے ڈیل کر لی جائے گی. یہ تو ایسی یہاں تو موقع ہے اگر مجھ میں کوئی خامی ہے میں اس کو سدھار لوں. وہ تو فیصلے کے دن ہوں گے، وہ سدھرنے کے دن نہیں ہوں گے. وہ روز جزا ہے. تو لہذا اب یہی وہ مدعا تھا جو امت کو اپنے خلیفہ کے خلاف لائے. اب دیکھیں علی لوگوں کو جمع کیا گیا علی کے خلاف. اب یہ کہہ کے تو نہیں لا سکتے نا کہ علی نے ہمارا وظیفہ بند کر دیا.
ہے نا. اب اس لیے کہ اگر یہ لوگوں نے پوچھ لیا کہ کتنا بند کیا تو انہیں بھی پتہ لگے گا کہ ہم کتنا کھاتے تھے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر لوگ جمع بھی نہیں ہوں گے. لہذا ایک بلانے والا بھی اسٹرانگ تھا اور مدعا بھی اسٹرانگ بنایا گیا. مدعا اتنا اسٹرانگ بنایا کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی کا ہاتھ اور یہ قوم چلی آئی علی کے خلاف. اب جائیے دیکھیے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے پڑوسی ملک ایک سوشل میڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں. میں پھر لفظ دو رہا ہوں سوشل میڈیا کی, ہے نا, بڑے عالم دین. انہوں نے کہا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, مفتی طارق مسعود جا کر دیکھیے یوٹیوب پہ بیان پڑا ہوا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حاکم کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو, ہے نا. اور پھر آگے انہوں نے حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہا بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا اگر کوئی حاکم کے مقابل میں آئے تو اسے قتل کر دیا جائے. اشارہ تھا امام حسین کی طرف, نعوذ باللہ, ہے نا. یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو قتل ہوا ہے وہ اس حدیث کے ماتحت تو ٹھیک ہے نا, لیکن بیان دینے سے پہلے دو چیزیں بھول گئے. اگر یہی قانون ہے کہ جو حاکم کے خلاف آئے اسے قتل کر دینا چاہیے تو پھر بتا جمل والی کا کیا ہوگا. ارے آپ نے حسن طنز کا لطف نہیں لیا ہے بھائی. اگر یہی قانون ہے تو بتا پھر صفین والے کا کیا ہوگا. بتا وہ جو نہروان میں سب جمع ہو گئے تھے ان کا کیا ہوگا. اس لیے کہ اس وقت کے موجودہ حاکم کا نام ہے علی, ہے نا. اب اگر ایک آپ کی سماعت روشن ہے تو پھر آخری جملہ اور آخری نتیجہ پڑھ رہا ہوں. بھائی یوں تو گواہی چکے گواہیوں کی بات ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. جب جناب سیدہ کا حل چھینا گیا تھا تو شہزادی ثبوت اور گواہ کے طور پر, ایویڈنس اور وٹنس کے طور پر جناب ام ایمن کو لے کر گئی. تاریخ کی بڑی مقدس اور بڑی محترم بی بی ہے جناب ام ایمن, ہے نا. ان کے ایک بیٹے ہیں جو جنگ حنین میں شہید ہوئے ہیں. 12,000 کا لشکر جنگ حنین سے فرار ہو گیا, 10 افراد رہ گئے تھے جنگ حنین میں. اب کیا کریں, جنگیں پڑھی نہیں جاتی, بند کرا دی گئی جنگیں, اور خاص کر یہ کہہ کر کب تک خیبر پڑھیے. اور نتیجہ معلوم کیا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے پاس آل محمد کی مصلحت تو رہ گئی, ایسا لگتا ہے جیسے شجاعت غائب ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, لیکن دل تک آئیے تو پھر زبان تک آنے میں سے روکوں گا نہیں. ابھی حالات ایسے ہوئے کہ ظلم اپنی سرکشیت طغیانی پہ تلا ہوا تھا, تو پھر ایک جو ہے حق کا حامی ایک ملک ایران اٹھا اور اس نے ظلم کی کمر کو توڑ دیا. یہ ہے کہ نہیں؟ بتا کون ایسا ہے جس نے سوشل میڈیا پہ دلچسپی کے ساتھ یہ نیوز نہیں دیکھی؟ بتا, ہے نا. یا کون ایسا ہے جس نے فخریہ انداز میں کسی جوان نے اسٹیٹس نہ لگایا؟ آپ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیے, ہے نا. کیوں حضور, کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت قوم میں حوصلہ پیدا کرتی ہے. نہیں آپ نے غور کیا بھائی, حملہ یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ جو جا کے کر رہا ہو, لیکن حوصلے کی پذیرائی کتنی ہوئی ایران کے حملے سے. ہر جوان خوش تھا اور ہر جوان اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر محسوس کر رہا تھا. نہیں آپ غور کر رہے ہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب غلاموں کی جنگوں کا نتیجہ یہ ہے تو اماموں کی جنگوں کا حال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بند کرا دیا گیا, منبروں سے پڑھی نہیں جاتی, اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو تنقید ہوئی وہ خیبر پر ہوئی. آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی کہہ رہا ہو رہے حنین نہ پڑھیے, وادی رمل نہ پڑھیے, تبوک نہ پڑھیے. کتنی جنگیں ہیں میں جو بیان کروں, سب سے زیادہ جو تنقید ہوئی وہ کس پر ہوئی؟ خیبر پر. میں نے کہیں یہ جملہ کہا تھا, بات آئی ہے تو کہتا چلا. اس کی بھی ایک وجہ ہے, ہر جنگ کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک پس منظر ہوتا ہے. خیبر کے منظر کا نام ہے علی. صاحبان فہم ہے, جملہ رائے گا نہ ہو جائے, اور اگر یہ جملہ نہ پہنچا سکا تو مجھے اپنی ہی خطابت سے افسوس رہے. خیبر کے منظر کا نام ہے علی.
اور پس منظر کا نام ہے فاطمہ، اور جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے وہ سلامت رہے۔ خیبر کا منظر یہ ہے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ ہے منظر۔ پس منظر کیا ہے؟ اسی جنگ کے بعد نبی کو مال فائی کی صورت میں ایک ملکیت دی گئی جسے فدق کہا جاتا ہے، اور فدق بحکم خدا اللہ نے جناب سیدہ کو ہبہ کیا۔ تو خیبر کے منظر کا نام ہے علی، اور پس منظر کا نام ہے زہرا۔ خیبر پر تنقید ہی اس لیے ہوتی تھی تاکہ منظر بھی چھپا رہے اور پس منظر بھی چھپا رہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے، ارے جب منظر کی بات ہوگی تو پس منظر کی بات ہوگی، پس منظر کی بات آئے گی تو زہرا کی بات آئے گی، زہرا کی بات آئے گی تو فدق کی بات آئے گی، فدق کا تذکرہ ہوگا تو چوروں کا ذکر ہوگا، لہذا فدق روک لیا جائے، خیبر بند کر دی جائے تاکہ چور بھی چھپے رہے اور حقیقت بھی چھپی رہے۔ بھئی تنقید ہو رہی ہے خیبر پر، لہذا مجھے یہ بات درمیان میں آئی ہے تو میں کہتا ہوا گیا۔ تو پہلا حق چھلا حق زہرا، جناب ام ایمن 12,000 کا لشکر جناب جنگ حنین سے فرار ہے۔ جا کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ کیجئے، نام کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ ذلیل کیا ہے، نام کے ساتھ ہے نا، یوم الحنین، حنین کہہ کر اللہ سورہ توبہ میں ذلیل کر رہا ہے بھاگنے والوں کو۔ میں جو جناب ام ایمن کے اسی جنگ میں جو ہے 10 افراد بچے تھے، ان میں ایک جناب ام ایمن کا بیٹا تھا، 9 خاندان بنی ہاشم کے تھے، ایک جناب ام ایمن کا بیٹا۔ تو جناب ام ایمن کو لے گئی جناب سیدہ، تو جناب ام ایمن نے پہلے اپنے آخری نتیجہ یہی سے ربط مصائب ہو گئے۔ جناب ام ایمن نے پہلے تو اپنے حق میں گواہی دی، کہا کہ کوئی ایسا ہے جس نے نبی سے میرے متعلق یہ سنا ہو کہ نبی نے فرمایا ام ایمن میں ضمانت لیتا ہوں آپ جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں بہت سارے تھے جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم ضمانت لیتے ہیں، ہے نا، بہت نازک سا فقرہ۔ اس کے بعد جناب ام ایمن نے کہا اس کا مطلب یہ میں جو کہوں گی وہ سچ ہوگا، اس لیے کہ نبی جھوٹوں کی ضمانت تو نہیں لے گا، نبی نے میری ضمانت لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہوگی۔ تو کہا بے شک۔ تب جناب ام ایمن نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ سن 7 ہجری کے آخر میں بحکم خدا آیا ذل قربا کے مطابق فدق نامی ملکیت رسالت مآب نے اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھی تھی۔ یہ گواہی کس نے دی؟ جناب ام ایمن نے۔ بات ختم ہوئی، بہت نازک سا نتیجہ تھا جس کے طرف لائے، یہیں سے ربط مصائب ہو گیا۔ یہ بات کون سی ہجری کی ہے، کون سی ہجری میں گواہی دی جا رہی ہے؟ 11 ہجری میں۔ فدق کون سی ہجری میں چھینا گیا؟ 11 ہجری میں۔ 11 ہجری میں فدق دی جا رہی ہے، تو گواہی لینے والے میں اتنی ہمت نہ ہوئی وہ جناب ام ایمن کو جھوٹا کہہ دیا، بلکہ اس نے طریقہ نکالا اور یہ کہا کہ چونکہ اسلام میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، اگر 2 خواتین ہوتی تو ہم گواہی مان لیتے، ہے نا۔ بہت نازک سا جملہ ہے۔ یہ کون سی ہجری کی بات ہے؟ کون سی ہجری کی؟ 11۔ کون سی؟ 11 ہجری۔ 11 ہجری میں مدینے میں مدینے والوں کے سامنے مدینے والوں نے جناب ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی کہ ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ پھر جملے دہرانے کی ضرورت ہے۔ 11 ہجری میں مدینے میں مدینے والوں کے سامنے مدینے والوں نے جناب ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی کہ ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ ایک دفعہ اور کوشش کر رہا ہوں جملے دہرانے کی تاکہ ذہن ہو سکتا ہے کنیکٹ ہو جائے۔ 11 ہجری میں مدینے میں
مدینے والوں کے سامنے جناب ام ایمن کی گواہی مدینے والوں نے یہ کہہ کر رد کر دی کہ ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. پھر ایسا کیا ہوا 25 سالوں کے بعد سن 36 ہجری میں یہی مدینہ ایک عورت کی گواہی پہ جمل میں چلا آیا. نہیں معلوم ہے آپ بہت سناٹے میں رہے اور میں نے بہت بھروسے کے ساتھ یہ جملہ آپ کے ذہن تک پہنچایا تھا. بھائی جو مدینہ 25 سال پہلے یہ قانون بنا رہا تھا کہ ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی, وہی مدینہ 25 سال کے بعد ایک خاتون کی گواہی پہ کہاں چلا آیا؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی سی ہے کہ ان کا تعلق گواہی سے تھا ہی نہیں, دلوں میں بغض آل محمد تھا. آل محمد کی حمایت میں گواہی دی گئی تو نہیں مانی, اور آل محمد کے خلاف گواہی دی گئی تو فوراً مان لی گئی. تب نہ کوئی تجزیہ کیا گیا نہ کوئی کلیہ نکالا گیا, اور یہ کہہ کر چلے آئے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں چونکہ علی کا ہاتھ ہے نعوذ باللہ لہذا قصاص لیا جائے گا. اسی سلسلے میں 5 سال حکومت کی ہے مولا کائنات نے. اسی سلسلے میں 3 جنگیں لڑی ہیں, جس میں جمل ہے, صفین ہے اور نہروان. اور پھر اسی سلسلے میں ایسے کبھی مولا کائنات کو زہر دینے کے منصوبے بنائے گئے, کبھی جاسوس بھیجے گئے قتل کرنے کے لیے, کسی کو حکومت کا لالچ دیا گیا. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قطامہ نے ابن ملجم کو آمادہ کیا اور ابن ملجم اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہے. مولا کائنات کے سر پر حالت نماز میں ضربت لگا. دو جملے اس حوالے سے عرض کروں گا, فضائل میں کمی رہی اور مصائب میں کمی نہ رہی. مال مجلس یہ آنسو ہے, لیکن اس سے پہلے ایک پیغام میں عرض کرتا چلوں. بہت پرآشوب زمانہ ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو اس ہمارے اپنی کمیونٹی کو, ہمارے اپنے معاشرے کو وہ ہے, جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے حفاظتی انتظامات کی. اس لیے کہ قوم پر جس طرح کے حملے اور حربے کیے جا رہے ہیں, خصوصاً اس سوشل میڈیا کی چپیٹ میں نہ جانے کتنے جوان جو ہیں وہ مبتلا ہو چکے, اور عزاداری میں نئی ترویج قائم کرنے کے خاطر جو بزرگانوں نے سینہ در سینہ ہم تک پہنچایا. اور اب تو یہ جوانوں آپ سے میری گزارش ہے, اب تو آپ اتنے اچھے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں, پوچھو کہ ایک ہم سے جو پہلے والی پشت پیڑھی گزری ہے کہیں نہ کہیں وہ حالات سے بڑی دوچار رہی. ایسے حالات میں ان کے گھروں میں چراغ روشن ہوئے یا نہیں ہوئے, پر فرش عزا کو کبھی خاموش نہ ہونے دیا. بہت محنتوں سے, بڑی مصیبتوں سے یہ فرش ہم تک پہنچا ہے. لہذا اسے سوشل میڈیا کے حوالے نہ کیجیے. کم سے کم بزرگان کو اس بات کا احساس تو دلائیے کہ بزرگان جاتے وقت یہ کہیں کہ ہاں ہم نے صحیح ہاتھوں تک اپنی ذمہ داریاں پہنچائی ہیں. تو اس وقت آپ کو حفاظتی انتظامات کی بہت سخت ضرورت ہے. میں ایک جملہ اور کہتا چلوں, میں یوں تو مصائب کی طرف آ گیا تھا, لیکن کہتا چلوں آپ اگر ایک فوٹو کھنچوانے لگے اور کہے کہ ہمیں ایک فوٹو چاہیے نا, تو 50 دفعہ کالر ٹھیک کرتے ہیں, 10 دفعہ زلفیں سوارتے ہیں, فوٹو خراب نہ ہو جائے, ہے نا. کیوں حضور؟ اس لیے کہ یہ فوٹو صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا, نہ جانے کہاں تک جائے گا. جہاں تک جائے گا یہ ہماری تہذیب کو نمایاں کرے گا. بات پہنچ رہی ہے؟ پھر اتنا بڑا پروگرام بنا تہذیب کے سوشل میڈیا پہ لائیو چلا دیا جاتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. 2 ادھر لڑکے کھڑے ہوئے, 4 ادھر کھڑے ہوئے, 20 ادھر کھڑے ہوئے, اور کیمرہ مین بھی ہے کہ چاروں طرف دکھا رہے. یعنی کیا کوئی اپنے گھر کی تہذیب کو ایسے نمایاں کرتا؟ آپ نے غور نہیں کیا. لہذا میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت سوشل میڈیا سے خصوصاً اپنے آپ کو محفوظ کیجیے.
خاص کر جوانوں سے میری گزارش ہے، ایک تو سوشل میڈیا نے انسان کو خود پسندی کا شکار بنا دیا ہے نا، تو لہذا اگر آپ کوئی پروگرام اپنا لائیو کر رہے ہیں تو دشمن آپ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی چھوٹی سی حرکتوں کو محسوس کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حرکتیں آپ نے نہ کی ہو، آپ کے لباس میں کوئی چلا آیا ہو، چونکہ لباس بھی تو ہماری ایک آئیڈنٹی ہے، تو لہذا احتیاط کیجئے، جب کوئی پروگرام لائیو کیجئے پہلے تو گزارش ہے کہ اس کو ریکارڈ کیجئے، ایک دن کے بعد بھی اگر وہ چلا جائے تو کیا نقصان ہے اس میں؟ بھائی اگر ایک دن کے بعد بھی اگر وہ اپلوڈ ہو جائے تو کوئی نقصان ہو جائے گا اس میں؟ اگر اپلوڈ بھی کرنا ہے تو ریکارڈ کیجئے، ہو سکتا ہے کچھ بد تہذیبیاں ہو جاتی ہے معاشرہ، اس لیے کہ کسی ایک انسان سے نہیں چلتا، ہر طرح کے انسان معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، تو نہ جانے کیا پیغام ہو جائے، تو یہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بات عرض کی ہے کہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا پرہیز کیجئے اور بہت تہذیب کے ساتھ۔ حضور سنیے، یہ سوشل میڈیا کا ہی نتیجہ ہے کہ آج وہ سدرشن ٹی وی والا کس قدر عزاداری پر اس نے تنبیہ اور تنقید کی، خاص کر ہماری اور زلجنا کو لے کر، اور کہیں کوئی جوانوں میں واویلا نہیں اٹھا، وہ جو ہلکی سی جھلک پہ 2 انگلیاں فیس بک پہ چلا دیتے ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے۔ کل شہر مظفر نگر میں پہلی FIR اس کے خلاف ہوئی، لیکن ابھی تک کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سب سوشل میڈیا میں مبتلا ہے۔ نہیں، آپ ذرا سا متوجہ ہو کہ دشمن آپ کے گھروں تک داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور صرف ذریعہ بننا ہے یہ سوشل میڈیا، تو لہذا اس سے پرہیز کیجیے، اپنی حفاظت کا انتظار کیجیے، اہتمام کیجیے، ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں اس وقت ضرورت ہے جنہیں لائیو چلانے سے روکنے کی سخت ضرورت ہے نا۔ تو تھوڑا سا لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے میں گزارش گزار ہوں، مؤدبانہ، باقی تو سب کے اپنے مالکانہ حق ہوتے، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں، تو جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اسے 2 دن کے بعد بھی اپلوڈ کیا جا سکتا ہے نا۔ تو بہرحال دشمن جب آپ کی کمزوریوں سے واقف ہو جاتا ہے تو آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے نا، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ دشمن رسولوں کے گھروں میں، اماموں کے گھروں تک داخل ہوا، حتی الامکان اس طرح داخل ہوا کہ زوجہ بن کر آئے اور اپنے ہی ہاتھوں سے امام حسن کو زہر پلا دیا گیا۔ کس حد تک دشمن جا سکتا ہے، کس حد تک کہ زوجہ بن کے آنا، اور کس کے لیے؟ چند تجارتی سکوں کی خاطر، حکومت کے ایک چھوٹے سے عہدے کی خاطر۔ مولا کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی، میں عرض کر رہا تھا مصائب کی کیفیت ہے، عرض کر رہا ہوں کہ زہر آلود شمشیر آبدار مولا کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی، یہ کوئی پہلا زخم نہیں ہے جو علی کے جسم پر لگا، سب سے زیادہ زخم مولا کائنات کے جسم پر جنگ احد میں لگے، حفاظت رسول کی خاطر۔ اور روایت تو یہ کہتی ہے کہ ایک تیر امیر کائنات کی پنڈلی میں پیوست ہوا جو آر پار ہو گیا، یہ جنگ احد میں۔ اور اس تیر کی تکلیف یہ تھی کہ جب اسے نکالا جاتا تھا تو علی تڑپ جاتے تھے، تو پوچھا نا یا نبی اللہ، اس تیر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، علی کو اسے نکالا کیسے جائے؟ کہ جب علی حالت نماز میں، اور جب علی حالت نماز میں تھے تیر کھینچ لیا۔ اسی حالت نماز میں ایک زخم اور ملا ہے شمشیر آبدار سے، جسے ابن ملجم نے مولا کائنات کے سر پر مسجد کوفہ میں ضربت لگائی۔ کہتے کہ ضربت کی شدت یہ تھی کہ علی کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ضربت سر کو شگاف کرتی ہوئی دونوں ابروؤں کے درمیان آئی۔ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں ربط دیتے ہوئے بس امیر کائنات کی زبان اقدس سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اب آپ سمجھ لیں کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی پہلا زخم نہیں ہے کہ جو علی کو نصیب ہوا، اس سے پہلے بھی بڑے زخم علی کے جسم پر میسر ہوئے، لیکن یہ مسجد کوفہ کی ضربت کی شدت کیا تھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس ضربت کی شدت یہ تھی کہ علی سے مصلی پہ سنبھلا نہ گیا، کوئی زخم ایسا نہیں تھا جو علی کو آج تک زین سے زمین پہ گرا دے۔ یہ مسجد کوفہ کا زخم ایسا تھا کہ جس نے علی کو مصلی پہ سنبھلنے نہ دیا۔ علی زمین پر گرے، امام حسن آگے بڑھا، صحابی ہے جو ابن ملجم کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑے۔ امام حسن امام حسین قاضی ابو الفضل العباس جناب محمد حنفیہ جو ہے گرفتاری کے لیے گئے، بہت نازک سا جو دیکھا کہ بابا کے سر اقدس سے خون بہ رہا ہے، اور خون اس قدر بہ رہا ہے کہ ریشہ مبارک سرخ ہوئے جاتے ہیں۔ یہ قیامت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام حسن کہتے ہیں عباس میرے بھائی گھر میں خبر کر دو حسنین بابا کو لا رہے ہیں۔ غازی گئے گھر کی جانب گئے۔ اب یہ صاحب ابواب البکا نے لکھا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، امام حسن نے فرمایا بھائی حسین ایک لمحے کے لیے بابا کو اپنی آغوش میں سنبھالو۔ امام حسین نے باہوں میں باہیں ڈالی اور بیٹے نے بابا کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہا، سہارا دیا، لیکن ہمت نہیں ہے، زہر پورے جسم میں پھیل چکا۔ امام حسین نے سنبھالا، بہت نازک سا جملہ احساس کی۔ امام حسین نے سنبھالا، امام حسن نے مصلی سے ردا اٹھائی اور بابا کے سر پہ لپیٹنا شروع کی۔ صاحب ابواب البکا لکھتے ہیں امام حسین نے پوچھا بھائی یہ بابا، بھائی حسن یہ بابا کے زخم کو کیوں چھپا رہے؟ جانتے امام حسن کا جواب کیا تھا؟ امام حسن کہتے ہیں بھائی حسین اگر یہ زخم ہماری بہن زینب نے دیکھ لیا، اللہ اکبر، خدا کوئی غفلہ دے، اے بھائی اگر یہ زخم ہماری بہن زینب نے دیکھ لیا تو رہا نہ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ امام حسن نے دیکھا کہ بابا کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، ہاتھوں کو تھام کے کہا میرے بابا رونے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کبھی آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو اولاد کے سامنے روتے ہوئے نہ دیکھا۔ بابا کے زخم کی شدت زیادہ ہے، آواز آئی نہیں میرے نام۔ بابا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا حسن تجھے زینب کا اتنا خیال، زینب ایک زخم نہ دیکھ لے، اے حسن دیکھنا زینب کیسے کیسے قیامت کا منظر دیکھے گی، کبھی تیرے کلیجے کے باہر نہ ٹکڑے تو کبھی حسین کا کٹتا ہوا گلا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غفلہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملے سن لیجئے اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اس بی بی نے کتنی مصیبتیں نہیں دیکھی، کیا کیا مصیبتیں نہیں دیکھی، قیامت کی مصیبتیں دیکھی 4 سالہ زندگی میں۔ عالم کمسنی میں جناب زینب نے پہلی مصیبت یہ دیکھی کہ اماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا۔ دوسری بڑی مصیبت یہ دیکھی کہ بابا کے سر پہ ضربت کا زخم دیکھا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے۔ لیجئے بی بی کربلا کی طرف چلیے، 18 سالہ کمائی کا کلیجہ دیکھا، عباس جیسے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، 70 قدموں کی دوری سے حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھا۔ قیامت یہی نہیں رکی، مصیبتیں آگے بڑھی، سکینہ کے رخسار میں تماچے دیکھے، بیمار کے پشپ تازیہ نے دیکھے۔ لیجئے دربار دیکھا، بازار دیکھا، بس آخری فکرہ احساس کیجئے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں لایا گیا اور ملعون حضرات اپنے ظلم بتاتے تھے اور یزید سے انعام لے کر جاتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کے جسم پر پتھر برسا، بہن موجود ہے، بہن کے سامنے ظلم بتائے جا رہے ہیں۔
کوئی کہتا ہے ہم نے حسین کے جسم پر نیزے مارے. ایک ملعون کہتا ہے کہ میں نے جب حسین زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو میں نے حسین کی پسلیوں پہ ایسا نیزہ مارا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سکھائے مظلوم کربلا کہ لوگ اپنا ظلم بتا رہے اور انعامات لے کر جا رہے ہیں. ایک ملعون ایک تشت میں سر لایا. تشت تھا, تشت میں سر تھا, سر پر چادر تھا اور یہ سر امام حسین. اور جب ایک ایک ظلم بتایا جا رہا تھا تو علی کی بیٹی کہتی تھی کہ تم نے اپنے لیے جہنم کو خریدا. تو جب یزید نے پوچھا یہ کون ہے, بس یہ جملے سن لیجئے, 2 جملے ہیں. تو کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے. اور قیامت گزر گئی. تو یزید نے کہا اچھا یہ ساری مصیبتیں انہی پہ ڈھائی گئی, یہ اتنی بڑی مصیبتیں سب انہی پہ ڈھائی گئی. تو جیسے ہی یہ بڑی مصیبتوں کا نام آیا تو جناب اب یہ کسی خطیب کا فکرہ نہیں ہے, بس احساس. جناب زینب کہتی ہے یزید تو جانتا بھی ہے کہ زینب پہ سب سے بڑی مصیبت کیا ٹوٹی. اللہ اکبر. خدا کوئی جنت. وہ کون سی مصیبت ہے جو بڑی نہیں تھی؟ بابا کے سر پہ ضربت کا زخم, بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے. آپ احساس کریں, چونکہ مرحومہ کے سال ثواب میں بیٹھے ایک جملہ کہوں, اگر کسی بہن کا اس کی زندگی میں ایک بھائی مر جائے تو بہن جب تک زندہ رہتی ہے بھائی کا ماتم کرتی ہے. وہ زینب کتنی غریب ہے جس کے سارے بھائی. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بی بی کہتی ہے یزید جانتا ہے زینب پر سب سے بڑی مصیبت کیا ٹوٹی. کون سی مصیبت ہے ایسی جو بڑی نہیں تھی؟ بی بی کو کہنا چاہیے تھا میں نے عباس جیسے شیر کے بازو دیکھے, میں نے حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھا, میں نے 18 سالہ کمائی کڑیاں جوان علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. پر بی بی نے نہیں کہا, کہتی ہے جانتا ہے زینب پر سب سے بڑی مصیبت کیا ٹوٹی. پوچھا کیا ٹوٹی؟ تو بی بی نے روتے ہوئے اور تڑپ کر فرمایا کہ زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ٹوٹی کہ زینب بے مکنو چادر تیرے سامنے کھڑی ہے. اللہ اکبر. ارے یہی تو وہ مصیبت تھی جسے یاد کر کر سجاد زندگی بھر روتے رہے. جب ابو بندر نے پوچھا اے مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں ٹوٹی, تو امام کہتے تھے الشام الشام الشام. ارے بے مکنو چادر میری پھوپھیوں کو بازاروں سے گزارا گیا, درباروں میں لایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم قضائه وتسلیم النور. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کا اور اس مختصر سے پرسے کو شرف مقبولیت عطا فرما. خدایا تو نے جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا ہے وہ چاہے ذکر کی صورت میں ہو, مرثیہ خوانی کی صورت میں ہو, نظم کی صورت میں ہو, مومنین کا فرش عذاب پہ تشریف لانے کی صورت میں ہو, غم آل محمد میں اشک برسانے کی صورت میں ہو, آل محمد کی مصیبت پر گریے کی صورت میں ہو, تو نے جس قدر اس عبادت کا ثواب معین و مقرر فرمایا خدایا وہ تمام تر ثواب ہم نے مرحومہ کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب قرار دیا. خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب, چاہردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کو اور حاضرین کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے احوال و انصار میں شمار فرما. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زن مومنہ مرحومہ مغفورہ رخسانہ بانو بنت ناصر خاں کی روح کو اشار فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
دعائے قبول فرما ربنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا امام حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان، امام انس بجان خاص اجر اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجل من امانک وانصارک انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔